السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومشرعة في المال ومنسأة في الأجل في الأسر، رواه الترمذي والأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات و تنہا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً اس کے آخری نبی افضل المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت اور قطع رحمی کے نقصانات، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور اسی کے تعلق سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جہاں پر اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انس و جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ میں ایک اور حقوق ہمارے لیے لازم اور ضروری کیا ہے، وہ ہے حقوق العباد، کہ جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنا ہے، اسے کما حق ہو جس طریقے سے اسے ادا کرنے کا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس طریقے سے اسے ادا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی بھی تائید کی گئی ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی بھی ہمیں پابندی کرنا ہے، ان حقوق کو بھی ہمیں پوری طریقے سے ادائیگی کرنا ہے۔ انہی حقوق کے اندر بہت سارے حقوق آتے ہیں، جس میں والدین کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں۔ رشتہ داروں میں پھر ترتیب ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی بہن، آپ کے پھر چچا زاد، خالہ زاد، آپ کے چاچا خالہ، اور کی ترتیب پھر آتی ہے جو آپ سے زیادہ قریب اور قریب ہیں۔ اور بھی دیگر پھر حقوق آتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جو مسلمانوں کے علاوہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، یہ جو مسلمانوں کے علاوہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے حقوق دیگر ہم آتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلہ اور رحمی کے معنی کیا ہیں۔ صلہ کہتے ہیں ہر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ہر اچھا سلوک کا معاملہ کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ۔ کہ ہم کسی سے اگر خوش کلامی سے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اس کی مدد ہم کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اچھے خیال رکھتے ہیں، وہ اگر ہم سے بھی اچھی رائے مانگتا ہے تو اسے ہم اچھا مشورہ پیش کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، کوئی کینہ کپٹ ہم نہیں رکھتے ہیں، تو ہر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا صلہ کہلاتا ہے۔ اور رحم کے معنی ہے رشتہ داری، اور وہ رحم کے اندر رشتہ داری وہ بھی ہے جو ہمارے حقیقی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے سگے رشتہ دار ہیں، مطلب کہ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، اور وہ رشتہ دار بھی آ جائیں گے جو آپ کے حقیقی نہیں ہے، مطلب آپ کے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، جو آپ کے بھائی بہن، اعزا و اقارب ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا صلہ رحمی کا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دینا۔ کچھ اگر معاملہ آپ کے ان کے درمیان خلط ملط بھی ہو جائے، کچھ شک و شبہ کا معاملہ ہو جائے، کچھ تناؤ کا معاملہ ہو جائے، کچھ دشمنی تک کی بات آ جائے، تو بھی اسے درگزر کرنا، معاف کر دینا کہ وہ آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کے ہی رشتہ دار ہیں۔ اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ تو اس کی قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت سے تعلق سے آئی ہے،
اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں یعنی صلہ رحمی کا کام نہیں انجام دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے وعید بھی آئی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا اہمیت قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ یہ اتنا اہم عمل کیوں ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اتنا اہم عمل کیوں ہے، جہاں پر اللہ عز و جل نے یہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہمیشہ تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جب بھی کوئی آپ کام کرنے کی شروعات کرتے ہیں، کوئی بھی جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق ہے، اس کے انسٹرکشن، اس کی ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، وہ میرا کام خیر کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی تقوی کے ساتھ میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر جو سورہ نمبر 4 ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی اس لمبی آیت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے بھی تم خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں تم سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو، ہر کام کو نگہداشت کرنے والا، نگہبان کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل نے اپنے ذات کے ساتھ میں تقوی رکھنے کے ساتھ میں کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی تم کیا کرو، اس کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو، اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیا سلوک کیے تھے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا تھا یا برا سلوک کیا تھا، ان کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی میں نے تمہیں مال و دولت دی، جو کچھ بھی میں نے تمہیں نعمتیں دی، جو کچھ بھی میں نے تمہیں فضیلتیں دی، فضل و کرم سے نوازا، تم نے اس کا کیا حق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں ادا کیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر ہی مزید ہم آگے جاتے ہیں تو آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو، ان کے ساتھ میں ان کی ویسی فرما روائی کرو، ان کی ویسی اطاعت کرو جیسا کرنے کا اس کا حق ہے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ میں بھی احسان کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی، سب سے پہلے حق جو کس کا ہے، اللہ عز و جل کا، کہ اللہ عز و جل کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد فوراً کیا فرمایا، والدین کے ساتھ میں احسان کرو، اور تیسری جگہ پہ ذکر فرمایا ہے قرابت داروں کا، کہ ان کے ساتھ میں بھی تم حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے آگے فرمایا کہ قرابت داروں کے ساتھ میں ہمیں مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کے اندر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بہت ہی جامع یہ آیت ہے اسلام کے اصول کے تعلق سے، کہ اسلام کس چیز کی تعلیمات دیتا ہے، ان تعلیمات کے تعلق سے یہ آیت بہت ہی جامع ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خطیب جمعہ کے اندر خطبہ ثانیہ کے اختتام کے وقت اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی خطبے کا اختتام کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نے یہ آیت بار بار خطبہ جمعہ میں سنی بھی ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے اسلام کے بہت بڑے بڑے اصول اور بہت بڑے احکامات بیان کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی سوال کرتا ہے کوئی شخص، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا مسلمانوں کے اس کے علاوہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو آپ اس آیت کے ذریعے انہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک اور ان کے ساتھ ان کی مدد اور ان کے ساتھ میں احسان کرنے کا معاملہ فرماتا ہے اللہ عز و جل۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ عز و جل اس کے آگے، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قرابت داروں کی مدد کرنے کا۔ اب تمام قرابت دار اس کے اندر آ گئے، آپ کے سگے، آپ کے حقیقی، آپ کے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، آپ کے دادیال، آپ کے ننیال، آپ کے سسرال، سب اس کے اندر آ کے قرابت دار، جو بھی آپ جن سے بھی آپ کی قرابت داری ہے، رشتہ داری جس کو ہم بولتے ہیں عام ہمارے معاشرے کے اندر، وہ تمام قرابت دار اس کے اندر آ گئے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے، کس سے؟ فحش کاموں سے، یعنی ہر وہ کام جو گندہ ہے ہو سکتا ہے، ہر وہ کام جو غلیظ ہے، ہر وہ کام جو نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے اللہ عز و جل منع فرماتا ہے۔ والمنکر،
اور نکرات سے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں، جن کاموں سے رکا گیا ہے ان سے رکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے اور وہیں پہ چند چیزوں سے روک دیا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اس طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اسی قرابت داروں کے حقوق کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ آتی ذی القرب حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ تم قرابت داروں کا حق دو۔ وہ آتی ذی القرب حقہ، کہ تم قرابت داروں کا حق دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مسکین اور مسافر کا بھی حق ادا کرو۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے اندر ایک مغالطہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں اگر کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی اگر مدد کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنا احسان جتانے کی ہم کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں، کسی تقریب کے اندر، کسی فنکشن کے اندر، کبھی وہ بلا لیتا ہے، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں تیرے بیٹے کی مدد کی تھی، اس کا میں نے ایسا کام کر دیا تھا، تیرے پریشانی میں نے یہ ساتھ دیا تھا، تیری بیماری کے اندر میں نے یہ تجھے وہ کر دیا تھا اور یہ کر دیا تھا، ہم اس کا احسان جتاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں جو اچھا معاملہ کرتے ہو، جو خیر کا معاملہ کرتے ہو، گویا کہ تم ان کا حق ادا کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز سے اگر نوازا ہے، تمہیں کسی لائق اگر بنایا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کا بھی تم خیال کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نمازی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ غریب ہیں، انہیں وقت نہیں ملتا، یا وہ اور کوئی کام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فضل عطا کیا ہے تاکہ اپنے فضل کے ذریعے تم ان کی کیا کرو، مدد کیا کرو۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو فضل عطا کیا ہے وہ محض تمہاری اپنی عقل، اپنی دانش مندی، اپنی محنت اور اپنی کوشش کی وجہ سے ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے اس کے اندر بہت بڑی مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فضل سے، کوئی نعمت سے، کوئی ہنر سے، کوئی فن سے اگر نوازا ہے تو اس کا فائدہ، اس کے اثرات آپ کی ذات، آپ کے اہل و عیال، اپنے قرابت دار اور تمام لوگوں کے لیے اس کا آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے تمہیں سوال بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کا حق ادا کرنا ہے، جو حقوق تمہیں دیے گئے اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ تم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، تمہیں ان کے اوپر احسان جتلانا نہیں ہے، کیونکہ جو شخص چاہے اس کا تعلق رشتہ داروں سے ہو یا غیر رشتہ دار سے ہو، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے پر یہ کیا تھا، یا اسے وہ تکلیف دیتا ہے اپنے احسان کے بدلے میں، تو گویا کہ وہ اپنے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی پھر اسے کوئی آخرت میں یا قیامت میں کوئی اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شہرت یا نام ہو جائے، یا دنیا میں سے کوئی ظاہری فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے اعمال برباد اور باطل ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں، اللہ عز و جل فرمانے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اس طریقے سے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کرو، اسے باطل مت کر دو۔ اچھے خاصے تمہارے اعمال تھے، تم نے اتنی اچھی نیکیاں کی، کسی کی تمہیں مدد کر دی، لیکن تم نے اس احسان کو، اس نیکی کو، اس خیر خواہی کو کسی کے اوپر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف میں مبتلا کر تم نے اس نیکی کو باطل اور برباد کر دیا۔ تمہیں اس کا کوئی فائدہ قیامت کے روز نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات یوں ہی روانی میں بول جاتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ میں ایسا اور ایسا کیا تھا، وہ تو ایسے ہی تھا، میں نے اس کو ایسا مشورہ دیا تب جا کے اس کا ایسا بزنس اور اس کا کاروبار بڑھ گیا، اس کی کیا اوقات تھی، میں نے اس کو یوں سپورٹ کیا بلکہ اس کے بچے کو نوکری لگ گئی ہے۔ ہم یوں ہی اپنے بول چال میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تو معاملہ ایسا تھا، ہم نے ایسا کیا بلکہ ایسا ہو گیا، ہمارے بغیر ان کا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ نہیں سکتا تھا۔ تو گویا کہ ہم اندر کیا آ گئی، انانیت آ گئی، کبر اور غرور آ گیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے بالکل لائق و زیبا نہیں ہے کہ اس کے اندر انانیت، کبر اور غرور کی ذرا سی بھی جھلک چھلکے اس کے اندر۔ تو ہمیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یا اس کی کیا ترتیب ہمیں بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ ایک اچھا معاشرے کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے ایک اچھا خاندان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا خاندان اگر اچھا ہوگا، خوشحال ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں کچھ افراد ایسے تو ہیں جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، اچھے خاصے کھیت ہیں، ان کی اپنی اچھے کاروبار یا ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اور بہت سکون اور عیش و عشرت کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہیں پر ان کے کچھ اعزا و قارب یا ان کے کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جو اپنے بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی آج پریشان ہیں۔ کوئی کھانے کے لیے پریشان ہے، کسی کے نوکری کا مسئلہ ہے، تو کسی کے رہنے کا مسئلہ ہے، تو کسی کے روزمرہ کے اخراجات کا مسئلہ ہے۔
کئی ہم ہمارے خاندان میں ہمارے آس پڑوس ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، 1 سے 4 گاڑیاں ہیں، اور اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہیں، اور ہر چیز کے لیے نوکر اور چاکر کا انتظام ہے، لیکن وہیں پر بھی کچھ قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے ترس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے کسی کے پاس جانے کے بجائے کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کچھ قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے پاس مانگنا پسند کرتے ہیں، کسی اجنبی شخص کے سامنے اپنی حالت کو دریافت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے کسی قریبی کے پاس وہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی قریبی اگر رہتا ہے تو وہ اسے جھڑک دیتا ہے، اسے اچھے منہ سے بات نہیں کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے تو اس کا فون ریسیو نہیں کیا جاتا ہے، وہ کسی محفل میں دکھ جاتا ہے تو اپنی نظریں چرا لیتا ہے، اسے وہ بھاؤ اور وہ اہمیت نہیں دیتا ہے جس طرح سے وہ دوسرے لوگوں کو بھاؤ اور اہمیت دیتا ہے۔ اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں وہ معاملہ نہیں کرتے جس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ غریب، وہ پریشان، حالانکہ اس کا وہ قریبی ہے، وہ اس سے جا کے سوال نہیں کرتا، اس کے سامنے اپنی حالت پیش نہیں کرتا ہے۔ یہ کبھی کبھی اس نے کیا بھی ہوگا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر، اس کا رد عمل دیکھ کر، اس کا جواب و رپلائی دیکھ کر وہ کیا ہے، بدظن ہو گیا کہ یار ان سے تو اب کوئی مدد کی امید نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے تو بہت اچھا معاملہ کرتے ہوں گے، اچھی باتیں کرتے ہوں گے، اچھا اسٹیٹس مینٹین کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ میں ان کا معاملہ یہ ہے۔ کہ ہمارے معاشرے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ اور جو لوگ، یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کا معاملہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے، گھر سے کے باہر ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہوں گے، بہت ان کی عزت اور شہرت ہوگی، لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہوں گے، لیکن اگر ان کا گھر کے معاملات اگر اچھے نہیں ہوں گے، ان کے خاندان کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، تو ان کا بھی سکون، اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ باہر کی بہت بڑی اگر پریشانی بھی آ جائے تو ایک انسان، ایک مرد اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر، خاندان کے اندر کوئی پریشانی اگر آ جاتی ہے، اختلافات اگر آ جاتے ہیں، کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں سکون کی نیند بھی نہیں آتی اور کھانا بھی چین سے نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے خاندان کا ماحول سکون اور خوشگوار اور خوشحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، ہمارے رشتہ داروں کا ہم خیال رکھیں، کہ اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے خالات تھے، یہ ہمارے ماموں تھے، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا پھپھیرا بھائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو فوائد ہیں، ان کے بہت سارے فوائد ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ان فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نسب کو سیکھ لو، جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، جس کے ذریعے تم رشتہ داروں کے درمیان تم صلہ رحمی کر سکو۔ یعنی تمہارا جو حسب و نسب ہے، تمہارا جو خاندان، جو تمہارا قبیلہ اور کنبہ ہے، اس کے بارے میں تم علم حاصل کرو، تاکہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ تمہارا خاندان کتنا بڑا ہے، کون کون تمہارے خاندان کے افراد ہیں، کہاں کہاں وہ رہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے تم ان کی صلہ رحمی کر سکتے ہو، ان کی خیر و عافیت پوچھ سکتے ہو، انہیں اپنی تقریبات میں بلا سکتے ہو، وہ تمہیں اپنی تقریبات میں بلا سکتے ہیں، تم اپنے خوشی اور غم کے حالات اور مواقع میں ان سے بات چیت کر سکتے ہو اور ان کے حالت دریافت کر سکتے ہو، اور حتی الامکان تو تم ان کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بہت کم سے کم ہو گیا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جس کو مشکل سے اپنے پردادا کا بھی نام یاد ہوگا، بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے ننیال کے ماموں اور ان کے بچے اور ان کے بہنیں کون سی اور کیا نہیں ہیں۔ ہم صرف ہمارے محلے، ہمارے عام طور میں ملنے جلنے والے، یا ہمارے شہر یا ہمارے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں ان کو یہ آج ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو تو پتہ نہیں رہتا کہ یہ بھی آپ کے کبھی ماموں ہوا کرتے تھے، یہ ہے آپ کا یہ ماموں کا بھائی تھا، یا اس کے بچے ہیں، یا اس کی بہنیں ہیں، ہمیں بالکل اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اور آج معاملہ اتنے سکڑ گئے ہیں کہ باقی بہت سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ریلیشنس ہیں، کانٹیکٹس ہیں، لیکن ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ان سے کبھی ہم فون پہ بات نہیں کرتے ہیں، کبھی ان سے ملنا جلنا گوارا نہیں کرتے، کبھی ان کے پاس جانے کی ہم تکلیف بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ آپ سے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نسبوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخصیت ہیں، ان کی ویسی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تو ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ انہیں حسب و نسب کے تعلق سے بہت زیادہ علم تھا۔ عرب کے اندر ویسے بھی ہر ایک کو اپنی پشتوں کا علم ہوتا تھا کہ میری پشتیں کہاں تک جاتی ہیں، ان کا نسب کہاں تک آتا ہے، ان کا قبیلہ کہاں جا کے ملتا ہے، کیونکہ قبیلہ یا کنبہ ان کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ ہم بنی ہاشم کے ہیں، ہم بنی عبد مناف کے ہیں، ہم قریش سے ہیں، ہم یہ ہیں، اور ہم جرہم قبیلے سے ہیں۔ کوئی اپنی نسبت اسماعیل علیہ السلام تک لے کے جا رہا ہے، تو کوئی ابراہیم علیہ السلام تک لے کے جا رہا ہے، تو کوئی نوح علیہ السلام تک لے کے جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شجاع
جب ہم پڑھتے ہیں تو شجرہ کہاں تک جاتا ہے؟ خود حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرے حصے میں جا کے ملتا ہے، تیسرے پشت میں جا کے ملتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ تو ان حدیث سے، اس تاریخ سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ لوگ کتنی اس کے بارے میں سنجیدہ تھے کہ کوئی 7ویں پشت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندان مل رہا ہے، تو سوچو ان کو کتنی چیزیں ان کو یاد ہوں گی، ان کے دادا کون تھے، پردادا کون تھے، پھر ان کے دادا کون تھے، وہ کون سے قبیلے سے تھے۔ حالانکہ اس وقت میں اتنی ٹیکنالوجی، اتنے وسائل، اتنے ذرائع موجود نہیں تھے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے نسبوں کو جان لو جس کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ صلہ رحمی کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ تمہارے خاندان میں محبت ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ مُثْرَةٌ فِي الْمَأْلِ، اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، کشادگی ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَسْرِ، اور آپ کے انجام میں، یعنی کہ آپ کے انتقال کے لیے، آپ کی موت یا میں کیا ہوگا؟ تاخیر ہوگی، یعنی کہ آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اس حدیث میں 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا؟ خاندان کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے مال کے اندر زیادتی ہوگی اور اس کی کشادگی ہوگی۔ مال میں زیادتی کے 2 فائدے 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی اس کے پاس آج مال و دولت ہے، جس کسی رزق سے اللہ تعالیٰ سے نوازا ہے، اس کے اندر اس کا اضافہ ہو جائے، وہ بڑھ جائے۔ دوسرا یہ کہ جتنا کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے سے دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دے کہ اس کی تمام ضرورت اس کے اندر پوری ہو جائے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی عمر لمبی ہوگی۔ جتنے دن اس دنیا میں رہے گا وہ خوش و خرم جیے گا۔ اس عمر کے اندر جتنی بھی اس کے قسمت میں، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوگی، وہ اچھے سکون سے گزارے گا، یا اپنی اس کم عمر کے اندر لمبے عرصے میں کرنے والے کام وہ چھوٹی سی عمر میں کر دے گا۔ جس کام کو لوگ کہیں سال لگا لیتے ہیں، کہیں صدیاں لگ جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی 50-60 سالہ زندگی کے اندر ہی اسے اتنے اچھے طریقے سے اپنی عمر گزار لے گا۔ تو یہ اس پہلی حدیث میں 3 فائدے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرا فائدہ صلہ رحمی کرنے کا، آصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ عائشہ اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ سے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے، مطلب رشتہ داری جو ہے، یہ کس سے معلق ہے؟ عرش کے ساتھ معلق ہے۔ تقول، وہ کہتی ہے، فمن وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا، یعنی جس نے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ملے گی۔ ومن قطعنی، اور جس نے مجھے کاٹ دیا، جس نے قطع رحمی کر دی، قطعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اسے نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمیں چاہیے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ رحم کیا فرما رہی ہے کہ معلقۃ بالعرش، اللہ سے فرما رہا ہے کہ وہ عرش کے ساتھ معلق ہیں۔ جس نے اسے جوڑا اس کا تعلق عرش والے کے ساتھ میں ہو گیا، جس نے اسے کاٹ دیا اس کا تعلق عرش والے سے ختم ہو گیا۔ یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، اس کا فضل و کرم چاہتے ہیں، اس کے انعامات اور کرامات ہم چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، کیونکہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے تعلق سے آتی ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حدیث کے اندر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، وشفقت لها اسما من اسمی، اور میں نے رحم کے اس نام کو میرے نام سے نکالا ہے، یعنی رحمان کا جو نام ہے اسی نام سے میں نے رحم کو نکالا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، جس نے اس سے جوڑا میں اسے جوڑتا ہوں، اور جس نے اس سے کاٹ دیا میں اسے کاٹ دیتا ہوں۔ یعنی کہ صلہ رحمی کرنا کتنی ہمیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم سے ہیں، اور الرحمن ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہیں، اور رحم اسی سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس نے اسے جوڑنے کی کوشش کی میں اس سے جڑتا ہوں، جس نے اسے کاٹنے کی کوشش کی میں اس سے اپنا قطع تعلق کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں دونوں چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ صلہ رحمی کرنے کے فائدے بھی کیا ہیں، اور اگر ہم قطع رحمی کرتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے گا، اس سے ہم اب دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اب ہمارے پر نازل نہیں ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ میں کر دیا ہے، یعنی کوئی شخص اگر مومن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔
حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب کے اندر، حضرت ابو حضرت اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ تم میں سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں، ایمان والا کہلائیں، ہمارے اندر ایمان کی علامت باقی ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری کہ ہم صلہ رحمی کریں، کیونکہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے گویا کہ پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ مومن بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، بہت سیدھے سیدھے الفاظ میں آپ سے فرمایا دیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو نہیں کرے گا ہم اس کا معاملہ سمجھ سکتے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس کے تعلق سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے عمل اس کے ذریعے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے سے 4 چیزیں فرمائی، جنت میں لے جانے والے اعمال میں 4 چیزیں آپ نے فرمائی۔ پہلی چیز کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، دوسری چیز کیا بتائی؟ نمازوں کو قائم کرو۔ تیسری چیز وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چوتھی چیز بتائی وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ 4 چیزیں آپ کیجئے، آپ کا جنت جانے کا معاملہ سیدھا سیدھا ہو جائے گا، ڈائریکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ گارنٹی، یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ 4 چیزیں فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ 4 چیزیں ایسی جس سے ہم کیا ہیں؟ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے، قبیلہ قسام کا ایک شخص ہے، ابو یعلا کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں آیا اور آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو پھر فرمایا کہ مجھے وہ اعمال بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنا۔ پھر اس کے بعد کون سا نیک عمل ہے؟ تو فرمایا کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے اندر اس کا جو مقام ہے وہ 2nd نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد ہی باقی چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام میں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے، تو پھر ہمارے تمام اعمالوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو۔ تو اللہ کے محبوب عمل ہمارے لیے کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اگر حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کام کرنے سے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پسند کر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کی امید ہم اللہ تعالیٰ سے لگا سکتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں جسے اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، اور ہم ان عمل سے دور رہ رہے ہیں، باز آ رہے ہیں، رکے رہ رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور وہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کرے گا، اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں نوازے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اگر ہم وہ صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر کرتے ہیں تو ہمیں 2 ثواب ملیں گے، ڈبل ثواب ملے گا۔ ہم اگر کسی غریب کی مدد اگر کرتے ہیں، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں صدقے کا تو ثواب ملے گا، لیکن اس میں صرف صدقے کا ثواب ملے گا، جو کہ وہ بھی بہت عظیم ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ صدقہ ایک مسکین کے اوپر آپ نے صدقہ کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور وہی صدقہ اگر آپ کسی اپنے غریب رشتہ دار کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، آپ کے لیے 2 معاملات ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر صدقہ کسی مسکین پہ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار کے اوپر کرتا ہے، سنتان ہے، تو اس کے لیے 2 معاملات ہوں گے، صدقۃً، صدقے کا ثواب ملے گا، وصیلۃً، اور صلہ رحمی کا فائدہ ملے گا۔ یعنی کہ 2 فائدے اس کو ملیں گے، صدقہ کرنے کا فائدہ، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ملے گا، اور صلہ رحمی کا بھی فائدہ ملے گا۔ مطلب اس نے اس رشتہ دار کی مدد کر کے صلہ رحمی کو بھی جوڑ دیا،
ان کے تعلقات کو بھی اچھا قائم کر دیا، اور ان کی جو غریب تھی، جو ان کی پریشانی تھی اور مصیبت تھی، اس کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ دو فائدے ہوں گے اگر ہم کسی اپنے رشتے دار کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ملتا ہے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، احادیث شریف کا مطالعہ کریں گے، تو کئی صحابہ کرام جو کہ خیر کے معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، جب کبھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مدد کرو، یا غریبوں کی مدد کی جائے، تو جب صحابہ کرام اس معاملے میں آگے بڑھتے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ رسول میں اپنے کسی غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اپنے کھیت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہوں، تو ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ تمہارے کوئی بھائی ہیں، تمہارے کوئی غریب رشتہ دار ہیں، تو تم ان کے اندر اپنے اس کھیت کو بانٹ دو، اس غلام کو اپنے کسی بھائی کے لیے ہبہ کر دو۔ تو آپ نے پہلی ترتیب کیا دی کہ تم اپنے رشتہ داروں کا پہلے خیال کرو، اگر تمہارے پاس رشتہ دار نہیں ہے تب تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کئی ایسے مقامات ہمیں ملتے ہیں، کچھ حالات میں افسوس میں براہ راست لیا بھی ہوگا، لیکن ہمیں کئی مقامات پر یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں پر ہمیں رشتہ داروں کا خیال کرنے کے بارے میں بولا گیا ہے کہ تمہارے رشتہ دار اگر غریب ہیں تو پہلے تم ان کا خیال کرو، یہ مال، یہ کھیت، یہ غلام اور بھی جو کچھ تم دینا ہے پہلے اپنے رشتہ داروں میں کرو، اس کے بعد تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں۔ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کی وفات، انہیں جب ایسا لگا کہ میری اب موت ہونے والی ہے، اس بیماری سے اب میں باہر نہیں آنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی تمام جو وراثت ہے، میری جو تمام پراپرٹی ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو آپ نے کہا میں، کئی بار وہ اصرار کرتے رہے، کئی بار اصرار کیا، تو نے کہا کہ تم صرف اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں کر سکتے ہو، تمہاری مرضی کے مطابق، باقی تو تمہیں اپنی وراثتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ہی تمہیں دینا پڑے گا۔ یعنی کہ میں جس کا مالک ہوں، جو زندگی بھر میں نے اپنا کمایا ہوں، اس کا بھی میں مالک پوری طور پہ نہیں ہوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، اس کے حقدار ہمارے رشتہ دار ہی ہیں۔ صرف 1/3 کے لیے ہمیں پرمیشن دی گئی کہ ہم اسے جہاں چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اتنی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے۔ اور ایک اور مغالطہ ہوتا ہے، وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں، کہ صدقہ یا صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو ہمیں اپنی دعوتوں کے اندر بلاتے ہیں، جو اپنے خوشی اور غم میں ہمیں ساتھ میں رکھتے ہیں، جو اپنے کاروبار میں ہمیں یاد رکھتے ہیں اور اپنے خوشی اور غم میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہی ہم اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارا تو معاملہ یہاں تک جا چکا ہے کہ اس نے فلاں شادی میں کیا ہیر کیا تھا، کیا تحفہ دیا تھا، انہوں نے ساڑی دیے تھے یا ڈریس دیے تھے یا انگوٹھی دے دی تھی یا کچھ پیسے رکھ دیے تھے، ایسے توال رکھ دیا تھا کیا انہوں نے، ہم یہاں تک سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی گر چکی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں انہوں نے توال رکھی تھی تو ہم توال دیں گے، انہوں نے اگر ڈریس دیا تو ہم ڈریس دیں گے، انہوں نے گھڑی دی تھی تو ہم گھڑی دیں گے، انہوں نے ڈنر سیٹ دیا تو ہم ڈنر سیٹ دیں گے۔ تو یہ معاملہ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو تجارتی معاملہ ہو گیا، یہ تو لین دین ہے۔ یہ تجارت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سے مال لیتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، یا پیسے کے بعد میں دوسرے کو مال دیتے ہیں، یہ تو تجارت ہو گئی، یہ تو لین دین ہو گیا، یہ تو ادلا بدلی ہو گئی۔ یہ صلہ رحمی کدھر ہوئی؟ یہ حسن سلوک کا معاملہ کدھر ہوا؟ آپ دیکھ رہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا۔ پھر دعوتوں کی لسٹ بھی ہم جب بناتے ہیں نا، انہوں نے بلایا تھا کیا؟ اچھا بلایا بھی تھا تو پورے گھر کی دعوت دی تھی کیا؟ یہاں تک ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی کو بلائے تھے کیا؟ صرف 1 آدمی کو بلائے تھے؟ یہاں تک ہم سوچتے ہیں۔ اچھا انہوں نے بلایا تھا، ان کے بھائی نے بلایا تھا کیا پھر ہم کو؟ یہ دعوت میں بلائے تھے، وہ دعوت میں نہیں بلائے تھے کیا؟ ہم یہاں تک ہم سوچنے میں پریشان ہیں آج۔ تو گویا کہ ہمارا معاملہ اتنا کم سے کم تر ہو گیا ہے، جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پہ تو بہت خرچ کریں گے، یہاں پر نہیں سوچنا ہے تو وہاں پہ بے انتہا خرچ کریں گے، جس کے بارے میں ہم ڈرتے بھی نہیں کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کا خیال کرو، ان کا پاس و لحاظ کرو، اس کے بارے میں اتنی باریک بھی کریں گے۔ کیا جانے والا آپ کا ایک فرد، 2 فرد، 4 فرد زیادہ آ جانے سے؟ آپ رشتہ داری ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ میں تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ میں اگر خطا رحمی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میں تعلقات اچھا نہیں رکھتے ہیں، ہمیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے ہیں، تو ہم بھی انہیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلا سکتے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا معاملہ تو اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ وہ کسی غم کے معاملے میں شریک نہیں کرتے، کسی کی وفات بھی ہوگی خدا نہ خواستہ، اتنا برا معاملہ بھی اگر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے، تو وفات میں بھی خبر نہیں دی جاتی ہے، اتنے تعلقات جو خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیے کہ اتنے برے معاملات ہوتے ہیں جب کسی کے تعلقات رشتہ داری دور ٹوٹ جاتی ہے۔ تو افسوس فرماتے کے تعلق سے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم عدل کے ذریعے بدلا دو، حالانکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ داری کو توڑا جائے اس کے باوجود بھی تم اسے جوڑو۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں صلہ رحمی کو کاٹا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ میں برا سلوک کیا جا رہا ہے،
تمہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، تمہارے بارے میں لوگوں کے درمیان برائیاں پیش کی جا رہی ہیں، تمہارے بد پیچھے تمہیں سے تمہارا نقصان کیا جا رہا ہے، تمہارے بارے میں یا تمہارے گھر والوں کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے والدین کے بارے میں برا بھلا وہ لوگ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، تمہارے بد پیچھے تمہارے کام کو بند کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں، یا تمہارے سامنے وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اس کے لیے تمہیں ان سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ اصل تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے، یہ اسلام کی عمدہ تعلیمات ہیں، ایک دم اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہمارا رشتہ دار اگر برا سلوک بھی کرتا ہے، ہمیں پریشانی میں ملوث بھی کرتا ہے، ہمارے بد پیچھے ہماری برائیاں بھی کرتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آصف کا فرماتے ہیں، کی حدیث اس طریقے سے ہے، افضل صدقتی، سب سے فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے فضیلت والا صدقہ وہ ہے کہ تم ایسے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرو، الکاشح، جو اپنے دل میں تمہارے تعلق سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ کھلی دشمنی رکھتا ہے، تمہارے دل میں، اپنے دل میں آپ کے تعلق سے وہ کینہ کے اوپر رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ویسے شخص کے اوپر بھی تم صدقہ کرو، یہ آپ سے فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ تو اس کے ہم بربتی برعکس ہیں، ہمیں ان لوگوں کے اوپر بھی صدقہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات اچھے کرنا ہے جو ہم سے برا سلوک کرتے ہیں، ظاہری طور پر ہو یا اندرونی طور پر ہو، دونوں حالت میں ہم ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اصل صلہ رحمی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان بہت جلد باز ہوتا ہے، ظاہر دیکھتا ہے اس کے مطابق ہی سوچتا ہے، کسی نے بول دیا اس کے مطابق ہی ہم اس کے بارے میں گمان کرنے رکھتے ہیں۔ اس کے دور فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے تعلق سے برا سلوک بھی کرتا ہے، یا آپ کے گھر والوں سے برا سلوک کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں بولتے لیکن آپ کے بیٹوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کے والدین کو بولتے ہیں، یا آپ کے سامنے نہیں بولتے، آپ کے پیچھے نہیں بولتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خبر لگ جاتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یار وہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے اس کو بلانا بند کر دیتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، ان کی مدد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، آپ کے لیے گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کے بارے میں برائیاں پھیلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں حسن سلوک کر رہے ہیں، جب وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ مسکرا کر مل رہے ہیں، خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں، اپنی دعوت میں برابر بلا رہے ہیں، گرچہ کہ وہ نہیں بلا رہا ہے آپ کو، آپ اس کو اپنی کوئی بھی تقریب میں، آپ کوئی بھی خوشی میں اس سے اچھے سے مل رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرے گا؟ شرمندگی کا احساس پیدا کرے گا کہ یار میں اتنا اس کے ساتھ میں برا کر رہا ہوں، یا اس کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ میں کوئی دشمنی کر رہا ہے یا کوئی برا سلوک کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس غلط فہمی کے بارے میں سوچے گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میں غلط سوچ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں، حالانکہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے، میں اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود بھی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کے باوجود بھی میرے ساتھ میں بہت اچھے سے مل رہا ہے، اچھا معاملہ کر رہا ہے، مجھے دعوت میں بلا رہا ہے، میرے ساتھ اچھے سے مل رہا ہے، خوش کلامی کر رہا ہے، میرے سامنے اور میرے پیچھے میرے تعلق سے کوئی بری بات نہیں کہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے، اور جو معاملہ بگڑنے کا ہوتا ہے وہ سدھرنے کا ہو جاتا ہے، جو انتشار اور دوریاں پھیل سکتی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک خاندان کے دن جانتے ہیں کہ جب دوریاں بڑھتی ہیں، انتشار بڑھتے ہیں، فساد آ جاتا ہے، تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے معاملات بہت آگے تک بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں کہ گھر کی بات باہر چلی جاتی ہے۔ آج وہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہم ہمارے گھر کے اندر حل کر سکتے تھے وہ آج ہم گھر کے اندر حل نہیں کر سکتے، کچھ دو لوگ آپس میں سمجھداری کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے ہیں، تو وہ جب معاملہ باہر جاتا ہے تو پھر آپ کی کنٹرول سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ بہت کوشش کرو، آپ اس کے بعد کمپرومائز کرنے کے لیے بھی آ جاؤ، معاف کرنے کے لیے بھی آ جاؤ، تب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ تمہارے گھر کے چار دیواری میں کرنا تھا، اب تم نے یہ معاملہ کورٹ میں لا لیے، پولیس میں لا لیے، عوام کے سامنے لا لیے، تو اب وہ لوگ تمہارے بارے میں جو کریں گے، جو فیصلہ لیں گے، اب تم کو اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہارے کنٹرول کے باہر وہ چیز کیا ہو گئی ہے، اب تمہارے حد میں وہ چیز نہیں رہی، کیونکہ تم نے وہ چیز پہلے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اگر کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور ہم میں سے آپ اور ہم نے اس کا بھگتان بھی کیا ہوگا کہ جب ہماری رشتہ داریوں کے اندر دراڑ آ جاتی ہے، دو بھائیوں کے اندر، دو خاندانوں کے اندر جب کوئی انتشار آ جاتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ میں برا سلوک بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، وہ ہمارے ساتھ میں کوئی معاملہ تو خلط ملت کرنا چاہیں، توڑنا چاہیں، تو بھی ہم اسے معاف کریں، درگزر کر دیں اور اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں چند اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جو لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ بہت ہی خطرناک نقصانات ہیں۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے خطرناک نقصانات ہیں اس شخص کے لیے جو شخص خطا رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتا ہے۔ بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ چند نقصانات میں آپ کے سامنے چند حدیث اور قرآن کی آیت کے تعلق سے رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس شخص کے لیے لعنت ہوگی، یعنی کہ لعنت ہوگی مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس شخص کے لیے ہو جائے گا جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ الرعد کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بأن یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کہ وہ لوگ جو لوگ جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا عہد و پیمان لینے کے بعد کہ وہ اس کا لحاظ کریں، اس کا پاس و لحاظ کریں، اس عہد و پیمان کو جوڑیں، اور ایسی چیزوں کو وہ توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، ایسی چیزوں کو وہ توڑتے ہیں جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسی چیزوں کے اگر وہ توڑتے ہیں جس کو انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اگر فساد برپا کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، تو ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کے لیے جہنم جیسا برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ عہد و پیمان لینے کے باوجود یا ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کو اگر وہ لوگ توڑتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی۔ سب سے برا معاملہ ان کے ساتھ میں یہ ہوگا۔ دوسرا معاملہ کیا ہوگا ان کے ساتھ میں؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ خطا رحمی کرتے ہیں ان کی جنت سے محرومی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ داروں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ آپ سے فرماتے ہیں، آپ سے کی حدیث مبارکہ اس طریقے سے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الادب کے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ سے فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاطع، بہت ہی مختصر سی حدیث ہے، بہت سیدھے الفاظ میں آپ سے فرمایا کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، معاملات کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ سے کسی طریقے سے فرماتے ہیں، مسند احمد اور بزار کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، بس سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں یہ جو رحم کا جو لفظ ہے، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ، یہ جو رحم ہے، شجنۃ من الرحمن عز وجل، یہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عز وجل سے نکلا ہوا ہے، یہ رحم کا معاملہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اسے قطع کر دیا، اسے کاٹ دیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تو بہت ہی سیدھے الفاظ میں، بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی عادتی باتیں کرنے، آپ سے سیدھا فرمایا گیا جس نے رحم کے معاملے کو قطع رحمی کر دیا، اسے توڑ دیا، اسے کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوسری حدیث کا الفاظ ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے اس شخص کے لیے جو شخص قطع رحمی کرتا ہے۔ تو اتنا دردناک معاملہ ہے، تو یہ معاملہ اس کے آخرت تعلق سے ہوگا۔ ایک تو پہلی ہم نے آیت میں دیکھا کہ اس کا ٹھکانہ برا ہوگا، دوسری حدیث میں دیکھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تیسری حدیث میں ہم نے سنا کہ وہ جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہم برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ان برے اعمال کا کچھ اثر ہم دنیا کے اندر ہی پا لیتے ہیں۔ کسی کو ہم نے برا بلا کہا، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کا حق مار دیا، کسی کو ہم نے چڑھایا یا ستایا یا مذاق اڑایا، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمیں اس دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جن چیزوں کی سزا لوگوں کو ملتی ہے، اس میں سب سے جلدی جو عذاب دنیا میں لوگوں کو ہوگا وہ اس قطع رحمی کی وجہ سے ہوگا، کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، اس کی سزا، اس کا عذاب آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، وہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہاں پہ جو ان کے لیے عذاب متعین کیا گیا ہے، جو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا جو معاملہ ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر سب سے جلدی جو عذاب ہوگا ان عذاب میں سے ایک وجہ یہ قطع رحمی کرنے کی ہے۔ آسو فرماتے کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب سے جلدی جس سزا کو عائد کرتا ہے، ما يدخر له فی الآخرہ، حالانکہ آخرت میں اسے اس کا عذاب ہوگا،
اس کی سزا ہوگی، لیکن دنیا میں سب سے جلدی اس کا عذاب، اس کی جو اسے سزا ملے گی وہ کس وجہ سے ہوگی؟ من البغی وقطیعۃ الرحم، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے کی وجہ سے اور رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے جلدی جس کا عذاب ہوگا وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا، اس دنیا کے اندر ہی اسے سزا اللہ تعالیٰ بہت جلد دے دے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، انہیں صرف ایک بہانہ چاہیے، کسی کے بارے میں شوشہ ملنا چاہیے، کسی کی اچھائی بھی انہیں دیکھی جاتی نہیں ہے۔ کوئی دو خاندان اگر اچھے سے رہ رہے ہیں، کسی لوگوں کی رشتہ داری اگر اچھے سے جڑ رہی ہے، میاں بیوی کے تعلقات اگر اچھے چل رہے ہیں، یا دو بھائیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں، یا دو بہنوں کا معاملہ اچھا چل رہا ہے، یا ساس بہو کی بہت اچھے سے جم رہی ہے، یا ننند اور بھاوش کا بہت اچھے سے معاملہ چل رہا ہے، تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے اور میں ان کے درمیان کیا کر دوں؟ اختلاف کر دوں، ان کے درمیان میں چغلیاں شروع کر دوں، ان کے درمیان دراڑیں پیدا کر دوں۔ کچھ عورتیں یا کچھ مرد حضرات اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک بہانہ ملنا چاہیے ان کے تعلق سے، اور یہ تو بہت ہی وہ بنتے پارسا بنتے ہیں، یہ بہت اپنے آپ کو متقی بولتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھو ان کا معاملہ تو ایسا ہے، اپنے بہن کے ساتھ میں یہ کرتے ہیں، اپنے بھاؤ کے ساتھ میں یہ کیا جاتا ہے، ان کے گھر میں تو یہ ماحول ہے، اپنے بھائی کو وہ گنتے نہیں ہیں، صرف وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ اگر ایسی چیز سزا ہو جاتی ہے اس روئی کا پہاڑ بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو انہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ غلط کام کرتے ہیں جس سے فساد معاشرے کے اندر برپا ہو سکتا ہے، ایک سوسائٹی خراب ہو سکتی ہے، ایک خاندان اجڑ سکتا ہے، آپ کی چھوٹی سی غلط چیز کی وجہ سے بہت بڑا بوال کھڑا ہو سکتا ہے، انہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک اور گناہ، ایک اور برا معاملہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو خطا رحمی کرتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے اور جو ناقابل برداشت بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام تر کاوشیں، ہماری محنتیں، ہمارے تمام ایفرٹس رائگاں ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے جو بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ اس میں ویسٹ ہو جائیں گے اگر ہم خطا رحمی کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن بھی کہا ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ سے فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم، کہ بنی آدم کے اعمال تو رزق کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ بنی آدم کے اعمال جمعرات کو یعنی پانچ شنبے کو یعنی کہ جمعہ کی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو رضو پیش کیے جاتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ عز و جل۔ حالانکہ اللہ عز و جل سب چیزیں پتہ رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ان تمام چیزوں کا بنی آدم کے اعمال کو ہر جمعرات کو پنج شنبے کا یعنی جمعہ کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو قطع رحمی کرنے والے کے عمل قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ اس شخص کے لیے جس کے جو خطا رحمی کرتا ہے۔ بنی آدم کے تمام عمل اللہ کو پیش کیا رہے ہیں، لیکن کسی عمل قبول نہیں ہوگا جو خطا رحمی کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے تمام ایفرٹس، آپ کی تمام نمازیں، آپ کے روزہ، زکوٰۃ، آپ کے صدقہ اور خیرات، آپ کا جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوگا خیر سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر، وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ رائگاں ہوں گی، ویسٹ ہو گئی، باطل ہو گئی، روئی ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خطا رحمی کی ہے، آپ نے رشتہ داروں کو جوڑنے والے توڑنے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص خطا رحمی کرتا ہے، جب اللہ کے حضور اس کے اعمال پیش کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ تو سوچئے کتنا دردناک انجام ہے اس شخص کے لیے جو خطا رحمی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر سزا، اعمال کی قبولیت نہیں ہو رہی ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بجائے لعنت آ رہی ہے، اس سے برا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے جو خطا رحمی کرتا ہے؟ اور ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو صرف موقع چاہیے کسی کا مذاق اڑانے کا، کسی کی تکلیف دینے کا، کسی کے اندر انتشار پیدا کرنے کا، کسی کے اندر درار پیدا کرنے کا۔ ہم تو سوچتے ہیں ہمارے اندر وہ حسد اور کینہ کا بھی اتنا کوٹ کے بھر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ٹی وی کے سیریل دیکھ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کس طریقے سے تمہیں چالیں چلنا ہے، کس طریقے سے تمہیں رشتہ داروں کو توڑنا ہے، کس طریقے سے کسی کے درمیان درار پیدا کرنا ہے، کس طریقے سے کسی کی کامیابی کو تمہیں زوال میں لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم یہاں ٹی وی سیریلز کے ذریعے، شو کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے خواتین کے اندر سب سے زیادہ اس کے اندر اس کو سرایت کرنے کی، اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہی چیزیں پھر آج ہمارے ذہنوں میں گھومتی ہیں۔ حالانکہ میں اس کی تعلیم، اس کے برعکس اسلام ہے اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ عفو درگزر کا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ہمیں برا بلا کہتا ہے، کوئی ہمارا خیال بھی نہیں رکھتا ہے، تو بھی ہمیں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے جو بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک الگ مقام مل جائے، یہ ہمارا مقام ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ فضیلت والے اعمال ہو جائیں، بہت بڑا درجہ اسے ملے، تو انہیں کام بھی ویسے کر رہے ہوں گے۔ اس میں سے ایک کام یہ چیز کا بھی ہے
ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، یا عقبہ، اے عقبہ، سل من قطعک وعطی من حرمک وعرض عن من ظلمک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے۔ آگے پھر فرمایا، وعطی من حرمک، اور اس شخص کو دو جو تمہیں محروم کر دے، جو تم کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے، تم سے اسے کوئی امید نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم سے اس شخص کو دو۔ وعرض عن من ظلمک، اور جو شخص تمہارے پر ظلم کرتا ہے اس سے اعراض کرو۔ اور ایک روایت میں وعفی عن من ظلمک، اور اسے معاف کر دو یا اسے درگزر کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ وہ آپ سے قطع رحمی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ سے صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو محروم کر رہا ہے ہر چیز سے، اس کے باوجود بھی آپ اسے دیتے جا رہے ہیں۔ وہ ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اسے درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعمال ہیں، فضیلت والے اعمال ہیں۔ جو شخص ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص واقعی طور پہ کیا ایک متقی انسان ہے، ایک صالح انسان ہے۔ وہ لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والا انسان ہے۔ وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا، وہ صرف امن اور سکون وہ چاہتا ہے، اور معاشرے کے اندر اچھا معاملہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی ایک اچھا ہو، اس کے خاندان بھی، اس کا ظاہری بھی اور اس کا باطنی بھی۔ حالانکہ یہ معاملات بہت ہی کیا بولتے ہیں ہم اس کو، عزم الامور میں سے ہیں، بہت بلند کے اعمال میں سے ہیں۔ یہ ایک عام انسان کے لیے بہت ہی شروعات میں چیلنج ہے کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، کوئی آپ کو برا بلا کہے، کوئی آپ کے اوپر گالی گلوچ کہے۔ یہ آپ کے اوپر نہ کہے لیکن آپ کے بچوں پہ کہے۔ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ مجھے برا بلا بول دو لیکن میرے والدین کو مت بولو، میرے بچوں کو کچھ مت بولو، میری بیوی کو مت کہو۔ انسان اس کی وجہ سے اور طیش میں آتا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اسے برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں اگر حسن سلوک کرتا ہے، چونکہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا قریبی ہے، اس کا ذی الرحم ہے، تو یہ بہت ہی حوصلے کا کام ہے، بہت ہی صبر اور آزمائش کا یہ کام ہے۔ اتنی آسانی سے یہ چیز نہیں آئے گی، لیکن اس کی آپ کو دھیرے دھیرے عادت ڈالنی پڑیں گی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ جب آپ کریں گے تو اس کام آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم فوراً اس کا اندر جلد بازی کریں گے، اس کے خلاف ہم کام کریں گے تو اس کے نقصانات بھی ہمیں ہو جائیں گے۔ وہ اگر آپ کے سامنے برا سلوک کر رہا ہے، فوراً آپ نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ پھر آپ ان مومنین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے، وَإِن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت آنا ضروری ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کے ذریعے اور ان آیت شریفہ کے ذریعے ہم نے آج یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اسے کیا نقصانات ہیں۔ اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اسے کیا نقصانات ہیں، آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے، اچھی سوسائٹی کے لیے، اچھے خاندان کے لیے یہ بہت زیادہ ضرورت کا حامل ہے۔ اس سے آپ کو آپ کے ذاتی فائدے بھی ہیں اور آپ کے خاندان کے فائدے بھی ہیں، کیونکہ آپ کو آج اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں اور آپ اگر کوئی پریشانی میں آپ سے مدد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی بیماری میں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعزاء و اقارب بھی آپ کے کام میں آ جائے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو معاملہ ہے، جو نفسا نفسی کا معاملہ ہے، ہم کسی کے اوپر بھروسہ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی لوگ ہی ہمارا آج ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کانفیڈنس میں دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کی وقت آنے پر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی خیر و عافیت پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے جب کبھی خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ اگر معاملہ غلط ہو جاتا ہے، یا آپ کا نہیں، آپ کے کسی اولاد کے ساتھ میں، کیونکہ آپ کے اچھے کام تھے اس کا اثر آپ کی اولاد پہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے والد بہت اچھے تھے، ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، وہ لوگوں سے اچھے بات کرتے تھے، تو اس کے لیے ان کے بچوں کی مدد کی جاتی ہے۔ بچوں کے وہ حیات نہ بھی ہوں لیکن ان کا نام لے کے لوگ ان کے بچوں کا خیال کرتے ہیں کہ ان کے والد بہت اچھے تھے، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، وہ رشتہ داروں کو جوڑتے تھے، وہ خاندان والوں کو لے کے چلتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے بچوں کا، آپ کے اہل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بہت فائدے ہیں، اگر ہم سوچیں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ لیکن اگر ہم جلد بازی کریں گے، شیطان ہم اندر لائیں گے تو ہمیں خود کا بھی نقصان ہوگا اور ہماری وجہ سے دوسروں کا بھی نقصان ہوگا۔ اور ہم نے اس کے نقصانات بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے کیا معاملات ہوں گے۔ تو اسی بات پر میں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائیں،
صلہ رحمی کے تعلق سے جو اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قطع رحمی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبولیت کے درجات عطا فرمائیں۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے معاملے کو اللہ تعالی حل فرمائیں۔ ہم میں جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ، میرا یہ اسی درس کے متعلق سوال ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے گھر کے، جو کچھ بھی فنکشن وغیرہ رہا یا کچھ تیوہار عید تیوہار ہے تو چھوٹے جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو اکثر فنکشن میں نہیں بلاتے ہیں، رشتہ داروں میں جو امیر لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، پھر چھوٹے لوگوں سے خطا تعلق کر لیتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان غریب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یا بہن بھائی کوئی بھی رہو ان کے چھوٹے، تو پھر ان کے لیے کیسا؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں اگر کچھ پروگرام ہو یا کوئی تقریب وغیرہ ہوتی ہے یا کبھی کچھ عید کا پروگرام ہے تو وہ غریب لوگوں کو یا جو ان کے خاندان میں جو مسکین ہوتے ہیں انہیں دعوت نہیں دیتے ہیں یا انہیں بلایا نہیں جاتا ہے۔ تو اس ایسے معاملات میں پھر ان غریب لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں بلاتے ہیں تو ان کے لیے تو کافی خطرناک معاملہ ہے، وہ خطا رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث میں بیان کی کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے کسی کوئی اگر آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، بلکہ اصل صلہ رحمی تو وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ میں خطا رحمی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں۔ اور ولیمے کی دعوت کے تعلق سے آپ نے بھی فرمایا ایک جگہ پر سب سے بری جو دعوت ہے وہ ایسی دعوت ہے جس کے اندر غریبوں کو بلایا نہ جائے۔ تو ان لوگوں کو اس طریقے کی احادیث کے ذریعے، اس طریقے کی آیتوں کے ذریعے ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب لوگ براہ راست ان کے سامنے یہ باتیں پیش نہ کر سکیں، تو ان کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کریں جن کی بات وہ سنتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، کہ جن لوگوں کو وہ بلاتے ہیں ان کے ذریعے میسیج ان تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے آپ کی ذات کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نعمت سے نوازا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر عائد کیے ہیں۔ اگر آپ ان حقوق کا ادائی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو نعمت، جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا آپ کے پر ہے، ہو سکتا ہے وہ چھن بھی جائے اور ختم بھی ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کی وہ بات سنتے ہیں یا جو آپ کے خاندان میں اثر رکھنے والے جو شخصیات ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو میسج دینے کی آپ کوشش کریں۔ ان کی براہ راست آپ ان کے ساتھ میں دشمنی اختیار کر لینا یہ آپ کا شیوا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے اگر وہ آپ کو نہیں بلاتے ہیں لیکن آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اگر کچھ فنکشن ہو جاتا ہے، چھوٹی سی تقریب کیوں نہ ہو، غریب ہونے کے باوجود یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ ان کو بالکل یاد کیجئے، وہ ان کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو بلاتے رہیے، ان تک میسج دیتے رہیے۔ ہدایت دینا، توفیق دینا وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی بلاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں شریک کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو شریک کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ کہیں ملتے ہیں تو ان کے بارے میں خیر کا ہی ذکر کیجئے، ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان برائی مت بیان کیجئے، پھر ان کی غیبت مت بیان کیجئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے اگر ہمیں جو آنا چاہیے تھا وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وہ ایکسپیکٹیشن جو تھے وہ نہیں ملتی ہیں، اگر جو توقعات ہماری رہتی ہیں وہ ہم سے اگر ان سے نہیں ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہتا ہے، شکوہ شکایت کرنا، غیبت کرنا، ہم وہ کرتے پھرتے ہیں۔ وہ آدمی جو آپ سے نزدیک آنے والا تھا وہ اور دور ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے دیکھو میں اس کو بلایا نہیں تو وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے پھر رہا ہے، وہ میرے بارے میں برائیاں کرتے پھر رہا ہے۔ پھر آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں واقعتاً، اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ان سے تعلقات اچھے رہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنی ذات کے تک پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ان تک اچھے میسیجز لوگوں کے ذریعے، ذی اثر لوگوں کے ذریعے ان تک پیغام کو پہنچائیں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے بارے میں آپ پھر بھی شکوہ شکایت نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں،
کسی نے اگر پوچھا بھی تو ان کا آپ خیر سے ذکر کریں، یا جو ان کی اچھی صفات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے، ان کی بری صفات کو پیش نہ کریں، تاکہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ان تک میسج جائے گا کہ گرچہ کہ ہم ان کو نہیں بلاتے ہیں لیکن وہ ہمارے بارے میں اچھا بولتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ شرمندگی، کچھ احساس اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات وہ کرے گا۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں ان کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی توفیق دے اور ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ السلام علیکم۔ انسان کے اندر بھول کیا وجہ سے ہوتی ہے؟ جیسے نماز کا وقت آتا، 4-5 آدمی ہم کھڑے ہوئے تو بولتے ابھی بہت ٹائم ہے، یعنی بھول میں ڈال دیتے، کوئی چیز بھول جاتے، تو اس کے بارے میں بتائیں کیا ہو جی؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ کچھ انسان جو ہے نیک کام کرنے کا اگر وقت آ جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر نے کہا کہ نماز کا بھی وقت آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے کہ یار ابھی وقت ہے بعد میں جائیں گے، اس طریقے سے۔ بھائی نے جو سوال کیا کہ عام طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی نماز کے لیے بھی وقت ہے، ابھی جائیں گے، ابھی تو 5 منٹ ہے، ابھی تو 10 منٹ ہیں، اور وقت اتنا نکل جاتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں مسجد میں تو نماز آدھی ہو چکی ہوتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے اوپر ہوتی ہے، کبھی کبھی نماز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو چیز ہیں یہ ایک ہی وقت میں نہیں آتی ہیں، یہ دھیرے دھیرے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کی صحبت بھی ایک اثر معنی رکھتی ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کون لوگ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایک چیز وہ۔ دوسری چیز کہ آپ کی مشغولیت کیا ہے، تیسری چیز کیا کہ آپ نے آپ کا شیڈول اور ٹائمنگ کس طریقے سے بنایا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کاموں کے لیے اور نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اس کا شیڈول، اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے کہ ہم کو کب چیز کون سی کرنی ہے۔ نماز کے لیے ہم اس طریقے سے کوئی ٹائمنگ اور کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے کاموں کو نمازوں کے اعتبار سے شیڈول کرنا ہے، کہ نمازوں کی اوقات ہیں اس کے مطابق ہمیں ہمارے کام کی ترتیب دینا ہے۔ آج ہم الٹا کرتے ہیں، ہم کاموں کے اعتبار سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا کام 2 بجے تک چلتا ہے، اس کے بعد ہم اس وقت کون سی نماز ملتی ہے، کون سی مسجد میں جماعت دیتی ہے، تب ہم سوچتے ہیں۔ ہمارا 4 بجے 6 بجے کام ختم ہوگا، اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کب نماز پڑھیں گے یا کب نیک کام کریں گے، حالانکہ ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یار اگر یہ ایک عام اگر ہم چھوڑتے ہیں، جماعت سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ایک نماز اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس کی جو نقصانات ہے وہ ہمارے سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی صلہ رحمی کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی، لیکن اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ڈر اور خوف آپ کے سامنے رہے گا تو اس ڈر اور خوف کے ذریعے آپ وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ تو نماز پڑھنے میں اگر کچھ اگر کوتاہی کرتا ہے، اس میں وہ سستی اور کاہلی کرتا ہے، تو جہاں پر سے نماز پڑھنے کے فائدے معلوم ہونا چاہیے تو وہیں پر ان سے نماز چھوڑنے کے نقصانات بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے اس کے عذاب ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے اوقات کی، اپنے کاموں کی ترتیب نمازوں کے اعتبار سے طے کرنی ہے کہ نمازوں کا وقت کس طریقے سے ہے۔ ہم جس مسجد میں قریبی نماز پڑھتے ہیں وہاں کے نمازوں کا اوقات کے حساب سے ہمیں تعمیر کرنا چاہیے۔ چاہے پھر آپ دکان میں کوئی کام کرتے ہوں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں، یا کہیں پر آپ ملازم ہوں، یا آپ کی خود کی دکان ہو، یا کہیں پر آپ جاتے ہوں، آپ کو آپ کے کاموں کی ترتیب اس کے حساب سے دے دینی چاہیے تاکہ پھر آپ کو اس چیز میں وہ نہ ہو۔ اور جیسا بھائی نے بتایا کہ کبھی کبھی جو لوگ ساتھ میں رہتے وہ لوگوں کا یہ معاملہ رہتا ہے، تو پھر آپ کو آپ کی صحبت کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ میرے ساتھ میں کچھ لوگ ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ان کی وجہ سے میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ کا کام یہ رہے گا کہ آپ ان کو بھی جس چیز کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ یار نماز اگر ہم لیٹ پڑھتے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ 5 منٹ پہلے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ہم 5 منٹ پھر لیٹ کیوں جائیں۔ وہیں پر اگر ہمیں کہیں پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ٹرین کا ریزرویشن نکالنا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح 6 بجے 7 بجے سے نمبر لگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تتکال کا ٹکٹ 10 بجے اگر اوپن ہوتا ہے تو اس کے پہلے سے ہم موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت آج ہمارے نزدیک ہے جو ظاہری ہیں اور جو ہمارے اس کا اثرات ہمیں دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی اہمیت بھی ہمیں اسی طریقے سے معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے پلاننگ اور ترتیب کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اہمیت کا ڈفرینس ہے کہ آج ہم اس چیز کو کس کو اہمیت دے رہے ہیں اور کس کی اہمیت ہم نہیں دے رہے ہیں۔ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وسوسے دیتا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھنے سے ترنت تھوڑی کوئی عذاب آنے والا ہے، ترنت تھوڑی کوئی مشکلات آنے والی ہے، لیکن یہ چیز دھیرے 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 ہمارے دل کے اندر زنگ لگا دیتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان کی آنکھوں اور کانوں پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ ایسے دھیرے دھیرے آتا ہے کہ ایک مرتبہ غلط کام کرتے ہیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں،
اور وہ کام کرتے رہتے ہیں اور پھر اس غلط کام کا احساس بھی پھر ان کے دماغ سے ان کے ذہن سے مر جاتا ہے کہ مطلب لوگوں کے نزدیک جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا کہ جھوٹ بولو یا مت بولو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ روانی میں یوں جھوٹ 10 بول دیتے ہیں. عورتیں بچوں کو لبھانے کے لیے 10 ایسی جھوٹ بول دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی کام جو وقت پر ہونا چاہیے اگر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں تو ہماری صحبت، ہمارے کام کی ترتیب اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ نماز اگر ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں کہ اگر ہم وقت پہ نماز کس طریقے سے پڑھیں. سب سے پہلے تو اس کی ہم تیاری کریں، اس کا ٹائمنگ ہم معلوم کریں، اور نماز پڑھنے سے تھوڑا وقت پہلے ہم فارغ ہو جائیں. نہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام میں رہتے ہیں اور پھر فوراً نماز میں آ جاتے ہیں تو وہ کام کی چیزیں ہمارے نماز کے اندر چلتی رہتی ہیں، پھر نماز میں ہمارا دھیان کم ہو جاتا ہے. اچھے سے وضو کریں، کیونکہ وضو کرنے کا جہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ پہ گناہ جھڑتے ہیں، وہیں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹرانزیشن فیز ہے، مطلب ایک کام آپ کر رہے تھے، آپ نے وضو کیا اور آپ دوسرے کام میں جا رہے ہیں تو وہ ایک آپ کا کیا ہے، دروازہ ہے. تو وہاں سے آپ کے پہلے کام ختم، نیا کام شروع. تو اس کے لیے وضو کرنا تاکہ آپ کو ایک انرجی، ایک چستی ایک ملتی ہے، اور جو پہلے کی چیزیں وہ ختم بھی ہوتی ہیں. اس کے لیے اچھے سے وضو کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ جو پہلے کے جو معاملات ہیں، جو وسوسے خیالات ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور اب نماز کے اندر پوری طریقے سے ہمارا دھیان رہے اور اچھی طریقے سے ہم نماز خوش و خضوع سے مکمل کریں. تو اس کا ہمیں خیال رکھیں، ٹائمنگ کا خیال رکھیں، صحبت کا خیال رکھیں اور اس چھوڑنے کے انجام ہم رکھیں. تو ہمارے سامنے ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں تو کچھ ہم احادیث اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو یہ اس کا معاملہ ہے. نماز چھوڑنے والا اور نماز پڑھنے والا، اس کی مطلب مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا ہم کیا پہنچا رہے ہیں؟ کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. تو ہم اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں کہ محب رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کچھ حدیثیں، کچھ اچھے جملے آپ اپنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو کیا ہے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسٹیکرز ملتے ہیں کہ کیا آج تمہیں اللہ کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ہم موبائل فون میں اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ موبائل فون بند کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سے ہمارے کانٹیکٹس ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اس طریقے سے کچھ چیزیں آپ اسٹیکرز یا کچھ حدیثیں یا کچھ آیتیں آپ لگائیں، اس کا شیڈولنگ آپ کے پاس لکھ کے رکھیں. موبائل کے اندر کچھ الارمس لگا دیں کہ وقت ہو جاتا ہے تو فوراً اس حساب سے وہ الارم چلے جائیں. آج کل بہت سارے اپلیکیشنس آ چکے ہیں. اس طریقے سے ہم دوسرے امپورٹنٹ کام کے الارم لگاتے ہیں کہ ہمیں کہیں دواخانے جانا ہے، کسی کے ساتھ میں اپائنٹمنٹ ہے، کسی آفس میں کوئی فائل پیش کرنی ہے، اس کے لیے ہم ریمائنڈر کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے نمازوں کے لیے بھی ہم اپنے ریمائنڈرس کریں، اس کے لیے کریں، اور جو بھی کچھ اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے کوشش کرنے کی ہم کوشش کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، پھر ایک حد تک آپ کو انہیں کوشش کرنے کے سمجھانے کی، اگر وہ نہیں سدھر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کی صحبت چھوڑنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کے درس کو ہم یہ خاتمہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.